مادہ نمبر 46 میں مبی کی جو دوسری بنیادی شرط ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ بے کے منعقد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے وہ وجود میں آ چکی ہو. جو چیز وجود میں نہ آئی ہو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے تحت جو ہے نا حضرت نے دو باتیں بیان کی ہے. ایک کہ پھلوں کی خرید و فروخت وجود میں آنے سے پہلے یا ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی پھلوں کی خرید و فروخت. اور دوسرا جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ بے استثناء کے اندر جو چیز مبیع ہوتی ہے اس کو ابھی تک اصول نہیں کی، اور اس کو کوئی انسان اگر فروخت کر رہا ہے تو اس کے کیا حکم ہے. تو جہاں تک پھلوں کی خرید و فروخت ہے اس میں جو ساری تفصیل تو بہت ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کی 3-4 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ پھل جو ہے ابھی تک اور فروخت کیا جا رہا ہے، جیسے کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ باغ کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں 2-2 سال کے لیے، 3-3 سال کے لیے. تو اس کو تو بنیادی طور پر کسی بھی امام کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بے جو ہے معدوم کی بے ہے. اور حضرت نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المعاومہ. تو معاومہ کا یہی مطلب بیان کیا ہے. بیع السنین، بعض روایت میں اس کو بیع السنین بھی کہا ہے، 2-2 3-3 سالوں کے لیے باغات کو فروخت کرنا. تو ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت پھلوں کی خرید و فروخت کی دوسری صورت یہ ہے کہ پھل ظاہر ہو چکے ہیں اور قابل انتفاع ہے. قابل انتفاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے کھانے کے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان کے کسی کام آ سکتے ہیں، یا جو ہے جانوروں کے کسی کام آ سکتے ہیں بطور چارہ وغیرہ کے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی جہت میں وہ قابل انتفاع ہے. تو یہ دوسری بنیادی صورت ہے. اس میں جو ہے فقہا کا اختلاف ہے، یعنی علامہ، یعنی اکثر ائمہ کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن نہیں ناجائز. بعض ائمہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے، یعنی قاضی خان رحمہ اللہ اور انہوں نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ ناجائز ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ اگرچہ انسان کے کھانے کے نہیں ہے لیکن مال تو ہے، قابل انتفاع چیز تو ہے، لہذا یہ جائز. اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ پھل ظاہر تو ہو چکے ہیں، وجود میں آ چکے ہیں، لیکن قابل انتفاع نہیں ہے. پھل سارے کے سارے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن نہ جانوروں کے استعمال کے ہیں اور نہ انسان کے، اگرچہ وجود میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر تو اختلاف وہی اسی طرح کا اختلاف اس میں بھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ 2 امام ایسے ہیں جنہوں نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. ایک یعنی علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، شیخ حلوانی رحمہ اللہ اور امام فضلی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی جائز ہے. البتہ دیگر جو حنفیہ ہیں ان کے نزدیک یہ صورت جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر حضرت نے کہا اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وجود میں آ گیا. تو جب وجود میں آ چکے ہیں اور ایک قسم کا مال ہے تو اس کو بھی فروخت کر سکتے ہیں اگرچہ قابل انتفاع نہ ہو. اچھا، یہ ہوگی تیسری صورت. چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک باغ ہے، مثال کے طور پر بڑا باغ ہے، اس میں بعض پھل نکل آئے ہیں اور بعض پھل موجود نہیں ہے، اور پورا کا پورا باغ فروخت ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ ایک صورت ہے کہ بعض پھل جو ہے وجود میں آ چکے ہیں، بعض نہیں. تو کیا جو ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف حضرت نے لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، صرف اس پھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے جو وجود میں آ چکے ہیں، جو وجود میں نہیں آئے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور حنفیہ کی بھی بظاہر یہی رائے ہے
لیکن شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو ظاہر ہو چکے ہیں غیر ظاہر یعنی غیر موجود کو موجود کے تابع کر کے سب کی بھی جائز ہے، یعنی جو غیر موجود ہے وہ تابع ہو جائے گا۔ علامہ ابن نجیم نے اور بھی اس پر فتویٰ دیا ہے۔ حضرت نے کہا ضرورت کے موقع پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اگر بعض پھل نکل آئے ہیں اور بعض نہیں نکلے تو جو نہیں نکلے اس کو نکلے ہوئے پھلوں کے تابع بنا کر اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کا تعلق بطن واحد کے ساتھ ہے۔ بطن واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ایک موسم کا ہوتا ہے پھل، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابھی سے تھوڑے سے وجود میں آ چکے ہیں اور انہوں نے 3 سال کے لیے بیچ دیا اور کہا بھئی جو وجود میں آ چکے ہیں اس کے تابع کر کے باقی 3 سالوں والے کو بھی بیچ دو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، بطن واحد کے غیر موجود پھلوں کو موجود پھلوں کے تابع کر کے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پھلوں کی خرید و فروخت کی تفصیل ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا تکملہ فتح الملہم وغیرہ میں حضرت نے اس پر جو تفصیل لکھی ہے، یہ ساری صورتیں لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میں نے آپ سے باغات کے پھل خریدے اور یہ شرط لگا دی کہ یہ پھل جو ہے درختوں پر رہیں گے جب تک کہ یہ پھل پک نہ جائے، ٹھیک ہے۔ شرط ترک الثمار علی الاشجار۔ تو اب جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے باغات کے پھل خرید رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ پکے نہیں ہیں تو میں یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے درختوں پر رہیں گے 2-3 مہینے تک۔ تو اس طرح کی شرط یہ لگانا یا پھلوں کو درختوں پر چھوڑ دینا رکھنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کی بھی بنیادی طور پر 2-3 صورتیں بنتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مشتری نے باقاعدہ یہ شرط لگا دی کہ بھائی میں آپ سے پھل تو خرید رہا ہوں، لیکن بشرط یہ کہ یہ پھل آپ کے درخت پر رہیں گے 1-2 مہینے تک، ٹھیک۔ تو یہ اس طرح کی شرط لگا کر خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے کسی بھی امام کے نزدیک، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ خریدتے وقت کوئی شرط تو نہیں لگائی کہ بھئی یہ جو پھل ہے وہ آپ کے درختوں پر رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ خریدار نے پھل خریدے اور بائع نے خود اس کو کہہ دیا، ویسے ہی بعد میں شرط نہیں لگائی باقاعدہ، بلکہ اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کے پھل ابھی تک پکے نہیں ہیں تو 1 مہینے تک تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے درختوں پر کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب باقاعدہ وہ ایک کنڈیشن الگ ہوتی ہے نا جس کی بنیاد پر بے ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر بے نہ ہو شرط نہ ہو۔ تو اس میں ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ یہ منع ہے، یہ بھی صورت بھی منع ہے، ہاں۔ اور حنفیہ کے نزدیک یہ صورت منع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شرط والی صورت منع ہے وہ تو اس وقت منع ہے کہ جب باقاعدہ شرط لگائی جائے اور مقتضی عقد کے خلاف ہو۔ یہاں تو کوئی ایسی مقتضی عقد کے خلاف شرط ہے ہی نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور صورت، وہ جو میں نے آپ کو پہلی صورت بتائی تھی کہ باقاعدہ مشتری جو ہے وہ شرط لگا دے کہ بھئی جو ہے یہ پھل آپ کے درختوں پر رہیں گے اتنی مدت تک، اس کو میں نے منع کیا تھا۔ اصل میں نا اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، وہ دو صورتوں الگ الگ ہے اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے باغات کے پھل خریدے اور وہ ابھی پکے نہیں ہیں اور میں نے یہ شرط لگا دی کہ یہ پکنے تک آپ کے درختوں پر رہیں گے، یہ شرط میں نے لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، منع ہے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکثر ائمہ اس کو منع کر، تقریباً ائمہ اربعہ کے ہاں یہ منع ہے۔ اور دوسری صورت شرط والی یہ ہے کہ پھل تو پک چکے ہیں، اب اس کو درختوں پر رکھنے کے لیے یعنی پھلوں کی خاطر پھلوں کو درختوں پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھل بالکل تیار ہے۔ بعض روایات میں شاید اس فقہ کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بعد تناہی عزمها یا پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ بھئی وہ پک چکے ہیں، تیار ہے، لیکن مشتری نے جو شرط لگائی ہے وہ اس لیے تاکہ وہ جائے اپنے لیے انتظام کرے، بعد میں آئے گا، مثلا وہ یہ کہہ دے کہ بھئی 3 دن تک یہ آپ کے درختوں پر رہیں گے، میں کہاں اس کو ابھی کاٹ کے پھروں گا، 3 دن بعد آ کر میں انتظام کر کے اس کو لے جاؤں گا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ اور بعض حضرات سے اس کا جواز منقول ہے کہ یہ چونکہ ابھی پھل کی خاطر اس کو درختوں پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو انتظامی امر ہے، لہٰذا یہ اس کی گنجائش ہے،
اس کو حضرت نے استحسان بالتعامل کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری بات، یہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس پر حضرت تقی صاحب پر کچھ حضرات کی طرف سے میں نے سنا تھا اعتراض بھی کر رہے تھے. حضرت نے لکھا ہے کہ ترک الثمار علی الاشجار مطلقاً جائز ہے. اب یعنی کہ اگر باقاعدہ شرط لگا دے نا کہ میں یہ درخت آپ سے یہ پھل خریدتا ہوں، شرط یہ ہے کہ جس کو درختوں پر آپ رکھیں گے اور اس کو چھوڑیں گے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اصل میں حنفیہ کے ہاں خرید و فروخت کی وہ شرائط جس کا عرف ہو جائے وہ تو جائز ہوتا ہے، اور ان شرائط کا عرف ہو چکا ہے، لہٰذا یہ عرف کی بنیاد پر یہ جائز ہونی چاہیے. تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ پھر حدیث کے کیا کرے بھئی، حدیث کو تو عرف کی وجہ سے تو ترک کی نس نہیں کر سکتے، آپ نے حدیث کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ نہیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی اصل میں حدیث کی دو جوابات ہے. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ بھئی حدیث کا بنیادی علت حدیث کی تھی نزاع، باہمی جھگڑا، کہ اس طرح اگر شرط لگائیں گے تو جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ تقریباً عرف کی وجہ سے ختم ہو چکا. نمبر دو، یا جو حدیث ہے وہ وجوبی نہیں ہے، وہ جو ہے ترغیب اور ارشادی ہے. تو اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ چونکہ عرف بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اب اس کی شرط کی گنجائش ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر باغات کے پھلوں کی خرید و فروخت، اور پھر اس کے اندر جو ہے درخت پر چھوڑنے کی شرط وغیرہ کی تفصیل. اچھا، اور یہ جو دوسری نقطہ اس مادے کے اندر موجود ہے کہ محل استثناء کو حوالے کرنے سے پہلے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ تو ناجائز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز آرڈر پر بنوا رہا ہوں اور ابھی تک میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو ابھی تک وجود میں نہیں آئی اور نہ میں اس کا مالک ہوا ہوں. جب میں اس کا مالک بھی نہیں ہوں، وجود میں بھی نہیں ہے، تو میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ رہی ہے، جیسے میں نے ایک جگہ پر فلیٹ بک کرایا ہے کہ کوئی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی بڑا پلازا بن رہا ہے، اور اس میں نے تیسری منزل کے اندر اپنے لیے ایک فلیٹ بک کرایا ہے، وہ ابھی تک بنا نہیں ہے، ابھی تک دوسری منزل تیار ہو رہی ہے، تو اور میرے قبضے میں بھی نہیں آیا، تو میں اس کو آگے کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ فروخت کر رہے ہیں فارم وغیرہ کی بنیاد پر، ایک فارم لے کر اس خرید، تو فلیٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں زمین ہے اور زمین کی جہت ہے اور حدود اربع وغیرہ معلوم ہو جائے تو وہ تو بے قبض جائز ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فلیٹ ہے وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے. تو اسی طرح استثناء کے اندر یہ بنیادی اصول ہے. تو بہرحال یہ مادہ نمبر 46 کی تفصیلات تھی، اس کو ترجمہ دیکھتے ہیں پھر آگے والا دیکھتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ. کہتے ہیں کہ بے کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مبیع جو ہے وہ خرید و فروخت کے وقت موجود ہو. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ الْمَحْضِ، جو چیز معدوم محض ہو اس کی بے جائز نہیں ہے. إِلَّا فِي السَّلَمِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ بِشُرُوطِهِمَا، ہاں سلم اور استثناء کے اندر معدوم چیز کی بے ہو رہی ہے وہ تو جائز ہے. وہ تو سمپل سی بات ہے کہ اس کو یعنی بے سلم جب کرتے ہیں تو اس میں بھی مبیع موجود نہیں ہوتا، استثناء جب کرتے ہیں آرڈر پر چیز بنواتے ہیں تو وہ بھی بنوا کے بعد میں دیں گے، ابھی فی الفور وجود میں نہیں ہوتا. تو ان دونوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. یعنی یہ ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ معدوم کی بے شریعت میں جائز نہیں ہے سوائے بے سلم اور استثناء کے. ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایسی شریعت میں کوئی بھی بے درست نہیں ہے جس میں مبیع مؤجل ہو، مبیع مؤجل ہو، مؤجل بعد میں. سمن تو مؤجل ہو سکتا ہے ادار، لیکن مبیع مؤجل کی شریعت میں صرف دو صورتیں ہیں، وہ ہے بے سلم اور استثناء. ٹھیک، تو یہ دو سلم اور استثناء میں دو قوانین کی خلاف ورزی شریعت نے گنجائش دی ہے، ایک معدوم ہونے کی اور دوسرا تعجیل کی، تعجیل مبیع. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو فقہ کی بڑی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ تعجیل مبیع کی شرط اگر کوئی لگاتا ہے تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے. جس میں جو ہے آپ سے یہ موٹر سائیکل کی آج کل اسکیمیں نہیں چلتی کہ بھئی موٹر سائیکل کی قیمت آپ لوگ دو اور ہم ہر مہینے قرآن دازی کر کے آپ کو ایک موٹر سائیکل دیں گے. تو اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ جس کا نام نکل آتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، وہ تو قمار ہے نا، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اگر اس کو نہ بھی نکالے، وہ مکمل قیمت دے، تب بھی اس کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ وہاں پر مبیع معجل ہے، اور مبیع معجل ہو تو بے فاسد ہو جاتا ہے، نہ سلم ہے نہ استثناء ہے. بہرحال دوسری طرف نکل گیا میں، چلے دیکھ لیجیے اس کو.
وما وجد بعضه ولم یوجد بعضه، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو بعض چیز نکل آئی ہو، موجود ہو، اور بعض چیز نہ نکلی ہو، جیسے مثل ثمار الشجرہ، جیسے کہ درختوں کے جو پھل ہے، تو یجوز بیع عند الحاجہ، یہ دیکھیے حاجت کے وقت اس کی بھی گنجائش ہے۔ واما بیع المسلم فی، اور کہتے ہیں کہ مسلم فی یعنی بے سلم کے اندر جو مبیع ہوتا ہے اور اس کو فروخت کرنا، اور محل استثناء یعنی مستثنى یا شیء مصنوع، اس کو فروخت کرنا قبل تسلیمی، حوالے کرنے سے پہلے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ یا تو موجود نہیں ہوگا، اگر موجود ہوگا تو مملوک نہیں ہوگا، حالانکہ بے کے درست ہونے کے لیے مملوک کی شرط بھی تو ہے جو آگے آ رہی ہے، مادہ نمبر 47 میں آ رہی ہے۔ دیکھیے اب مادہ نمبر 47، ويشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع فبيع ما لا يملكه البائع باطل، وكذلك بيع ما هو مباح الأصل شرعا مثل ماء البحار والأنهار والكلى والنار۔ اچھا دو، ولا يشترط صحة البيع أن يكون المشتري مالكا للنقود من العقد فيصح البيع، یہ تین۔ تو اس میں بنیادی طور پر دو تین پوائنٹ ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت زیادہ تفصیلات ہے۔ خلاصہ تو اس کا یہ ہے کہ بے کے درست ہونے کے لیے، بے کے درست کیا بلکہ بے کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کا مالک ہو۔ اگر غیر مملوک چیز کو بیچے گا تو یہ بے صرف جو ہے صحیح آدمی صحیح کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بے ہی باطل ہے اس طرح سے۔ ہاں بہت ساری احادیث میں آتا ہے نا، لا تبع ما لیس عندک وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ایک تو یہ پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ مباح الاصل چیز کو فروخت کرنا، ایسی چیز کو فروخت کرنا جو مباح عام ہے، ہر شخص کو اس کے حاصل ہونے کی یعنی اس کو حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے المسلمون شرکاء فی ثلاث، فی الماء والکلأ والنار، یعنی پانی، آگ اور گھاس، اس میں تمام مسلمان شریک ہے۔ ہاں تو اس پر میں نے ایک عربی میں ایک مقالہ بھی لکھا تھا، اس کو نا فقہا شرکت الاباحت کے تحت ذکر کرتے ہیں، شرکت الاباحہ۔ اس میں نے ایک عربی میں تفصیلی مقالہ لکھا تھا جو پشاور کے یونیورسٹی کے ایک مجلے میں چھپا بھی تھا، شرکت الاباحہ و تطبیقاتها المعاصرہ۔ تو خلاصہ کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہے مباح عام میں۔ تو حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو تین ہے نا، پانی، گھاس اور آگ۔ سب سے پہلے تو گھاس دیکھ لیتے ہیں۔ گھاس سمپل ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ گھاس اگر کسی غیر مملوکہ زمین میں نکلی ہو، جیسے جنگل میں یا کسی ایسے مباح عام زمین میں، تو وہ گھاس بھی مباح عام ہے اور اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو کاٹ کر اپنی ملکیت میں نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، گھاس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی مملوکہ زمین میں گھاس نکل آئی لیکن خودرو ہے، خود بخود نکل آئی، تو یہ اس کی بھی خرید و فروخت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو کاٹ کر اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ بھی مباح عام ہے۔ اس کے مباح عام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آس پاس کے لوگوں نے آ کر کاٹ کر لے گئے تو آپ ان سے زمان کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور البتہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ منع کر سکتے کہ بھئی میری زمین میں داخل مت ہو، تو زمین میں داخل ہونے سے تو روک سکتے ہیں، لیکن گھاس کاٹنے سے کسی کو نہیں روک سکتے، یا تو خود گھاس کاٹ کر ان کو دے دے، اور یا جو بھی صورت ہے۔ اچھا تو یہ بنیادی طور پر یہ گھاس کی۔ اچھا یہ ایک اور صورت بھی ہے کہ آپ کی مملوکہ زمین ہے اور آپ نے خود گھاس کو اگایا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیج لگایا یا کچھ دوائیاں وغیرہ لگائی یا اس کا باڑ وغیرہ لگا کر کچھ کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ پھر آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی گھاس کی تفصیل۔ اچھا اب آتے ہیں دوسری چیز ہے حدیث کے اندر آگ، کہ آگ بھی مباح عام ہے۔ تو آگ کے مباح عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے ایک جگہ آگ جلائی اور کوئی بھی شخص آ کر وہاں سے چنگاریاں اٹھا کر لے جائے۔ ہاں آگ کے مباح ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تپش اور اس کی روشنی مباح عام ہے، یہی تو فرق ہے آگ میں اور گاس میں۔ بارے میں بتا رہا تھا کہ آگ میں مباح عام ہونے کا مطلب آگ اور گھاس وغیرہ میں یہی فرق ہے کہ گھاس وغیرہ تو اٹھا کر انسان لے جا سکتا ہے لیکن آگ کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، آگ کی صرف تپش اور روشنی میں لوگ مباح ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے کہ جو ہے مثلا آپ نے آگ جلائی ہے تو کوئی بھی آدمی اس کی تپش لے سکتا ہے، اس کی روشنی میں وہ کر سکتا ہے، بلکہ اس پر تو حضرت نے یہ پوائنٹ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں بجلی لگائی ہے، اور کوئی لائٹ جلائی ہے اور اس لائٹ کی روشنی باہر سڑک وغیرہ پہ آ رہی ہے، تو باہر سڑک میں بیٹھ کر آپ اس کی روشنی کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ اسی میں آئے گا، آگ میں۔ ہاں، اچھا، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے بیع الماء، پانی کی خرید و فروخت۔ اچھا، پانی کی خرید و فروخت کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس سے پہلے آپ فقہ کے اندر اس کی بہت ساری صورتیں ہیں بغیر مملوک کی۔ ایک جو ہو جائے گا شکار کو شکار کرنے سے پہلے پہلے فروخت کرنا، پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو فروخت کرنا، مچھلی کے سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کو فروخت کرنا۔ اگر ہاں آپ کا چھوٹا سا نہر ہے اور آپ نے پکڑ کر اس میں ڈالا ہے اور آپ کے لیے پکڑنا آسان ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ نے مملوک ہے نا۔ لیکن ویسے ہی تیر رہی ہے اور آپ نے کہا میں یہ شبکہ، یہ جو جال ہے پھینکوں گا اس میں آ جائے گا، تو یہ ساری بے غیر مملوک کی مثال ہے، فقہ میں آپ نے دیکھی ہوگی، یہ مشہور ہے نا۔ اچھا، پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی کیسا مباح عام ہے۔ تو پانی کی نا بنیادی طور پر تقریباً تین اقسام ہے، تین بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ پانی ہے جس کو کہتے ہیں مائع محرز، وہ پانی جو آپ کے گھروں کے برتن میں یا ٹینکی وغیرہ میں آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محرز کی ملکیت ہے، اور وہ اس کو فروخت کرے کچھ بھی کرے وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو لہذا پانی کو جو منع کیا ہے وہ اس مباح عام پانیوں میں یہ نہیں آئے گا، یہ پانی نمبر دو۔ اچھا، دوسری قسم کی جو پانی ہے وہ ہے کنووں کا پانی، چشموں کا پانی، اور یہ قنات وغیرہ نہیں ہوتے مملوکہ قنات، یہ بلوچستان وغیرہ کی طرف جو ہوتے ہیں، یہ ان کا پانی، یعنی مملوکہ کنواں ہے یا مملوکہ چشمہ ہے یا مملوکہ جو ہے وہ قنات ہے، ان کا پانی، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں مختلف اقوال ہے فقہا کے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بعض شافعی ہے کہ ہاں یہ مملوک میں آتا ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، ٹھیک۔ فقہائے حنفیہ اور فقہائے اکثر شافعیہ، فقہائے حنفیہ اور اکثر شافعیہ کہ ہاں یہ حق ہے، ملک نہیں ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ حق ہے ملک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے حق ہے ملک نہیں ہے؟ حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا سب سے اول حقدار مالک ہوتا ہے، کہ وہ خود اس کو استعمال کرے، اس کے پانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فروخت نہیں کر سکتے آپ، اس کی پانی کو، ٹھیک ہے۔ تو حق تو ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس کو استعمال کرے، لیکن پھر اس کے بعد دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے یعنی اس میں بھی پینے کا حق ہے دوسرے لوگوں کو، وہ بھی مالک کے بعد، اور دوسرے لوگوں کو اس میں حق شرب حاصل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حق شرب، پینے کا حق، وہ تو حاصل ہے، لیکن حق شرب حاصل نہیں ہے۔ شرب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو زمینوں کو سیراب وغیرہ کرنا، وہ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت نے لکھا ہے اس قسم کے پانی کی خرید و فروخت کو جو حضرات نے منع کیا ہے، انہوں نے اس کی بنیادی وجہ مجہول المقدار لکھی ہے، کہ بھئی اس کی مقدار پتہ نہیں چلتی کہ کتنا فروخت ہو رہا ہے، دوسرا آدمی کتنا لے جا رہا ہے پانی۔ لیکن چونکہ آج کل ایسے میٹر وغیرہ آ چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنی مقدار ہے، تو اگر ایک انسان اپنے کنویں کی پانی کو فروخت کرتا ہے اس میٹر کی بنیاد پر اور مقدار معلوم ہو، تو پھر جائز ہونا چاہیے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے بڑے بڑے سمندروں کا پانی، اور کیا اس میں، اور مطلب بڑے بڑے دریاؤں کا پانی، بڑی بڑی نہروں کا پانی جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے نا، ماء البحار والانہار غیر مملوکہ، تو اس کے پانی کو تو آپ فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لائیں گے، کسی ٹینکی میں نہیں ڈالیں گے، کسی کنٹینر میں نہیں ڈالیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ڈال کے آپ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں بہہ رہا ہے پانی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو میں آپ کو اس سے اتنا بیچ رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے پانی سے متعلق تھوڑی سی تفصیل۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہیں مادہ نمبر 47 کا۔ اچھا، اس میں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا کہ خرید و فروخت کے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نقود اور کرنسی کا مالک ہو، کیونکہ کرنسی تو ادھار بھی ہو سکتی ہے کہ کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔
ہاں، یا جو ہے کرنسی تو ایسی بھی تو ہو سکتی ہے نا، کرنسی تو ذمے میں لازم ہوتی ہے نا، تو میرے ذمے میں لازم ہو جائے گی تو میں ابھی اسی وقت کسی اور سے قرض لے کر آپ کو دے دوں گا، یا مالک ہو جاؤں گا پھر آپ کو دے دوں گا، تو کرنسی کے لیے فی الفور مالک ہونا ضروری نہیں، یعنی مطلب کرنسی کا مطلب سمن اگر سمن جو ہے وہ نقود کی شکل میں ہے، اگر دونوں طرف گندم وغیرہ ہے یا دونوں طرف جو ہے مطلب عین ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ضروری ہے نا۔ تو کہتے ہیں وَيَشْتَرَطُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ، بے کے منعقد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یکون المبیع مملوکا للبائع، کہ جو مبیع ہے وہ بائع کی ملکیت میں ہو، لہٰذا ایسی چیز کو بیچنا جس کا بائع مالک ہی نہ ہو یہ باطل ہے۔ وَكَذَلِكَ بَيْعُ مَا هُوَ مُبَاحُ الْأَصْلِ، اسی طرح ایسی چیز کو بیچنا جو اصلاً مباح عام ہے، تو شرعاً مباح عام ہے، جیسے ماء البحار والانہار، یعنی کہ بڑے بڑی نہروں اور سمندروں کا پانی، اور والقلع، اور اس طرح خودرو گھاس وغیرہ، آگ وغیرہ، تو کہتے ہیں ان کی بے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ اچھا، ولا يشترط لصحة البيع ان يكون المشتري مالكا للنقود، اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشتری جو ہے وہ نقود کا مالک ہو خرید و فروخت کے وقت، یعنی ثمن کا، جب وہ نقود کی شکل میں، تو فیصح البیع، تو بے صحیح ہو جائے گی، وتجب علیہ النقود فی ذمته، اور نقود جو ہے وہ اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گا، اس کو کوئی بنیادی کوئی اور بات ہی نہیں۔ اچھا، یہ جو مادہ نمبر 48 ہے، بہت ہی یعنی کہ ایک تفصیلی مادہ ہے یہ، یہاں تو تقریباً 7-8 لائن ہے، لیکن یہ بہت تفصیلی ہے، جتنا آج ہوگا میں بتاتا ہوں، باقی جو ہے اس میں اصل میں نا بھی تفصیلی کیوں ہے، کیونکہ اس میں بیع الدیون کی پوری تفصیل حضرت نے اس میں ڈے لی ہے۔ بیع الدیون پر میں نے ایک مقالہ لکھا ہے، وہ تقریباً 17-18 صفحات کا ہے اردو میں خلاصہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت تفصیلی چیز ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا بنیادی باتیں ہیں، فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ تو مادہ نمبر 48 کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، آج ہم مادہ نمبر 48 کو چھوڑ کر مادہ نمبر 49 پڑھ لیتے ہیں، 48 کو پھر انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے تاکہ ایک ہی اس میں آ جائے، کیونکہ اس میں بیع الدیون کی نا پوری تفصیل ہے، بیع الدین بالدین اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو ممکن ہے کچھ وقت کل بچ جائے، لیکن وقت زیادہ ہوگا اس پہ لگے گا۔ چلیے یہ مادہ نمبر 49 دیکھتے ہیں ابھی۔ کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنُ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ جَهَالَةٌ فِي الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كَانَ فِي جِنسِهِ أَوْ فِي قَدْرِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَتْ مُفْضِيَةً لِلنِّزَاعِ إِلَّا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ خِيَارَ التَّعْيِينِ فَيَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُ خِيَارِ التَّعْيِينِ۔ اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ جو شرط ہے یہ بے کو فاسد ہونے سے بچاتی ہے، کہ بنیادی شرط تو یہ ہے کہ مبیع بھی معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم ہو، دونوں میں جہالت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، جہالت جب دونوں میں جہالت نہ ہو تو یہ اگر کسی ایک چیز میں بھی جہالت ہوگی تو اس کی وجہ سے بے فاسد ہوگی، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، بے باطل نہیں ہوگی، بے فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھے کہ اس جہالت سے مراد جو ہے ایسی جہالت ہے جو مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہے، یہ تو اس کے 2-3 پوائنٹ ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیلات سمجھ لیجئے، یہ بھی مختصر تو نہیں ہے لیکن جتنا ہو گیا دیکھیے۔ اس میں کہتے ہیں نا کہ مبیع کے اندر جو جہالت ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک جنس میں جہالت ہو، مبیع کی جنس میں جہالت ہو، معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز فروخت ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی بے فاسد ہے، کہ کیا چیز فروخت، کہتا ہے میں آپ سے میں آپ کو 3 فروخت کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پتہ نہیں 3 لے رہا ہوں، تو کیا چیز جنس معلوم ہی نہ ہو۔ اچھا، دوسری میں ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جہالت فی تعیین المبیع، مبیع کی تعیین میں جہالت ہو، مبیع متعین نہیں ہے، مثلا جہالت فی تعیین کہ مثلا بائع کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے کوئی بھی ایک میں نے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ جھگڑے کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ اگر غیر متعین چیز کو بیچ دیا اور وہ غیر متعین چیز قیمی ہے، قیمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز دوسری چیز سے متفاوت ہے، مختلف ہے، جیسے بکریاں وغیرہ ہے، تو پھر تو وہ صحیح نہیں ہے، اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو کیا نام ہے متفاوت نہیں ہے، اس کی اکائیاں مطلب مثلی اشیاء ہے، ساری ایک ہی جیسی چیزیں ہیں،
ٹھیک ہے، مثلا گندم پڑی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے گندم ہے اس میں سے میں نے آپ کو 1 قفیز بیچ دیا یا 1 کلو بیچ دیا، تو حضرت نے کہا کہ اس کو الگ کرنا، باقاعدہ جدا کر کے متعین کرنا ضروری نہیں ہے، جھگڑے کا اندیشہ ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل پوائنٹ کہ اگر جو ہے مطلب قیمی چیزیں ہیں تو پھر الگ کرنا ہوگا، قیمی نہیں ہے تو پھر صرف اس کی مقدار وغیرہ کے ذریعے سے اور اس کی کوالٹی کے ساتھ اس کو بیان کر دے، بس کافی ہے، اس کو الگ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور پوائنٹ کہ جن اشیاء میں چیز مبی کو الگ کرنا ضروری ہے ورنہ بے فاسد ہوگا، یعنی قیمی اشیاء، وہ تب بے فاسد ہوگی جب وہاں پر خیار تعین نہ ہو. اگر آپ نے خیار تعین دے دیا تو خیار تعین آگے تفصیل آئے گی خیارات کی، پھر تو جائز ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ میرا ریوڑ ہے بکریوں کا، اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ کوئی بھی ایک چوز کر لے اپنے لیے، اس کی بے کر لیں گے تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو خیار تعین ہے، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں جہالت فی قدر مبی. مقدار مبی میں جہالت ہو تو وہ بھی اس سے بھی بے فاسد ہو جائے گی. اگر مکیلی چیز ہے تو اس کو کیل کے اعتبار سے بتائے، وزنی چیز ہے تو وزن بتائے، عددی چیز ہے تو عدد بتائے، لیکن مقدار ضرور طے کرے. اچھا، ایک پوائنٹ تو یہ، اسی مقدار سے متعلق ایک اور پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر مبی سامنے موجود ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور اس کو بطور بنڈل اور بطور مجموعہ بیچا جائے تو تب مقدار کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میرے سامنے جو ہے نا ایک بوری رکھی ہوئی ہے گند آٹے کی. اب نہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، نہ خریدار کو معلوم ہے، لیکن میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ جو بوری ہے یہ میں آپ کو 2,000 کی بیچتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے وزن کرنے کی. کیوں؟ اس لیے اس کو فقہا کہتے ہیں بیع مجازفہ، مجازفتن. تو مجازفتن بے کے لیے ضروری ہے کہ چیز سامنے موجود ہو اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو مجازفہ اور تخمینے کی بنیاد پر بے جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو آج کل کیا خیال ہے، پیکٹوں کی خرید و پیکٹوں میں پیک اشیاء جو فروخت ہو رہی ہے، یا جو اسی طرح تو تھیلوں میں بند اشیاء فروخت ہو رہی ہے، تو وہ تو ساری اسی پر ہو رہی ہے نا کہ بس سامنے والا اسی بنیاد پر لیتا ہے، یا تو اس کے اوپر وزن لکھا ہوتا ہے، یا اللہ اگر نہ بھی لکھا ہو تو پھر ٹھیک ہے، سب لوگ جو ہے وہ مجازفہ کی بنیاد. ہاں، اس کے لیے مجازفہ کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جانبین سے سود کا احتمال نہ ہو. مطلب میں آپ کو گندم دے رہا ہوں، آپ مجھے گندم دے رہے، تو پھر باقاعدہ وزن کرنا ضروری ہے تاکہ سود کا احتمال نہ ہو. اس میں مجازفہ جائز نہیں ہوگا، مجازفہ میں پھر کمی بیشی کا اندیشہ ہوگا، وہ ناجائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی بنیادی طور پر ممانعات. اچھا، ایک اور چیز ہے، اس کو بیع علی البرنامج کا نام دیا ہے نا، یعنی بیع علی البرنامج، یعنی ایک ایسی برنامہ سے اس کو لیا گیا ہے. حضرت نے کہا کہ کوئی مکتوب ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں کپڑے کی ساری کوالٹی، صفات وغیرہ سب کچھ کو بیان کیا گیا ہے، جس کو بے بالعلم وغیرہ بھی کہتے ہیں نا. ہاں، یعنی ایک ایسا مکتوب ہے، یعنی پمفلٹ کہہ دیجئے، جس کے اندر مبی کی مقدار، مبی کی کوالٹی، مبی کی ساری صفات موجود ہے، اور اسی بنیاد پر بے ہو گئی اور حالانکہ مبی نظر نہیں آ رہی. ہاں، تو اس کو اکثر فقہا نے بھی اس کو بھی جائز قرار دیا کہ اس کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں بے، لیکن شرط وہی ہے کہ بعد میں مبی جو ہے اسی کے مطابق ہو، اگر مبی اس کے مطابق نہ ہو تو خیار وصف وغیرہ حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی تفصیلات ہے نا، یہ غائب چیز کو فروخت کرنا صفات کی بنیاد پر، یہ اسی میں آتا ہے. اچھا، اور اسی کے اندر ایک اور چیز آئے گی، اس کو جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، آج کل کے پیک شدہ چیزیں، اس کو کہتے ہیں العلب، بیع العلب. العلب، علبتن، علبتن کی جمع، علبتن کی جمع آتی ہے نا، علب. علب المحبہ، یعنی جی ڈبہ، یہ جو آج کل ڈبوں میں پیک اشیاء ہے، یہ ساری کی ساری بھی حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں نا دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہے. ایک خاص خاص کارٹنوں وغیرہ میں یا تو اس کے اوپر باقاعدہ تصریح ہوتی ہے کہ بھئی اس کا وزن 5 کلو ہے، اس کا وزن 20 کلو ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی بنیاد پر لے لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ موزون چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کے اوپر وزن اگر نہ بھی لکھا ہو تو بس صرف اس کا پیکٹ ہی جو ہے کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوتی ہے، تو پھر تو یہ مجازفہ کی بنیاد پر یہ بے ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اچھا، اور اس میں خیال رویت کی بھی تفصیل ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اس کو لے جائے اور پھر خیال رویت کی بنیاد پر واپس کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں وہی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر باقاعدہ صفات کی بنیاد پر بے ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، پھر اگر صفات کے خلاف ہے تو واپس کرے. لیکن اگر صفات کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، سامنے موجود ہے مشار اللہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اسی چیز کو لے لیا، تو پھر خیال رویت وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نظر آنے والی چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے نا. اچھا، ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لے، بیع المشاع، کہ ایک مشاع چیز کو فروخت کرنا. مثال کے طور پر کسی آدمی کو، زید کو وراثت میں زمین ملی ہے اور اس کی 1 کنال زمین ہے وراثت میں، لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہے کہ اس کی 1 کنال زمین کون سی ہے. ہاں، تو حضرت نے لکھا ہے کہ مشاع چیز کو فروخت کرنا جائز ہے، بشرطیے کہ دوسرے شرکاء کو ضرر نہ ہو اور دوسرے شرکاء کو شفع کا حق بھی حاصل ہوگا، ہے نا. کہ دیگر ورثہ، ایک اس وارث نے اپنے 1 کنال زمین بیچ دی، تو چونکہ اس کی ایک مجموعی طور پر مقدار معلوم ہے کہ کون سی زمین ہے، اسی زمین کے احاطے میں ہی آئے گی نا اس کی 1 کنال. اس کا جو مورث مر چکا ہے اس کا تو کوئی پورا پاکستان تو اس کا نہیں، اس کی ایک خاص زمین ہوگی، تو اس زمین میں اس کی جو 1 کنال ہوگی تو اسی زمین کے احاطے میں آئے گی. لہٰذا چونکہ یہ جائز ہے، اور بشرطیے کہ دوسرے شرکاء کو ضرر بھی نہ ہو، اور دوسرے شرکاء جو ہے اگر شفع کرنا چاہے تو وہ شفع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی چیز ہے. اپنے ہی شریک کو بیچے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر اپنے شریک کے علاوہ کسی اجنبی کو بیچتے ہیں مشاع چیز تو پھر ٹھیک ہے، وہی شفع والی صورت ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ ہے. اچھا، اسی میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ زمین کے کسی غیر متعین حصے کو فروخت کرنا. مثلا زمین کی حدود اربع تو معلوم ہے، اور اس حدود اربع کے اندر ایک خاص چیز کو بیچ دینا. مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک زمین ہے تقریباً 20 کنال، اور اس کی حدود اربع معلوم ہے کہ بھئی دائیں طرف فلاں تک، ادھر تک، وہاں تک، یہاں سے یہاں تک، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں 1 کنال زمین جو ہے وہ کسی کو بیچ رہا ہوں. ہوتا ہے نا آج کل فائل کی بنیاد پر جو سیکٹر آ جاتا ہے اور باقاعدہ کنفرم نہیں ہوتا کہ اس سیکٹر میں اس کا کون سا حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن محل متعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد، ہاں، اس کی بنیاد وہ ہے نا، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا وہ جو فقہا فرماتے ہیں 10 ازرع من العقار، ہاں، وہ کہ بھئی کہ میں آپ کو اس پوری زمین سے 10 گز فروخت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو امام صاحب نے تو اس کو بے فاسد قرار دیا تھا جہالت قدر کی وجہ سے، کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ کون سا وہ 10 گز ہے. ٹھیک ہے، اور جوانب اس کے مختلف ہو سکتے ہیں کہ یہ والا مشتری اس طرف والا مانگے گا، وہ اس طرف والا مانگے گا. ٹھیک ہے، جبکہ صاحبین نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، فی الفور تو اس میں جہالت ہے، لیکن یہ جہالت دونوں فریقین کے ہاتھ میں ہے دور کرنا. کیسے؟ آج یا کل وہ متعین کر لیں گے کہ یہ والا حصہ ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو اور دونوں اس پر راضی ہے کہ کوئی بھی ایک جہت ہم متعین کر کے دے دیں گے، تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فتاوا میں ہمارے یہاں آج کل یہ جو کیا کہتے ہیں پلاٹنگ کی خرید و فروخت ہوتی ہے نا فائل کی بنیاد پر، وہ تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے نا کہ صرف سیکٹر معلوم ہو آپ کو، اور آپ کا کتنا حصہ ہے وہ معلوم ہو، تو آپ کا حصہ کون سا ہے وہ نام بھی معلوم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بنیادی طور پر. ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا سیکٹر ہے جس کا ہر جانب مختلف ہے اور اس کی قیمتوں کا بھی بہت بڑا فرق ہے، تو پھر وہاں پر جھگڑے سے بچنے کے لیے، ہاں، اگر خریدار خود کہتا ہے راضی ہے کہ میں راضی ہوں، کوئی بھی ایک جانب مجھے دے دو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر راضی نہ ہو اور جھگڑے کا سخت اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں منع کرنا چاہیے، پھر امام صاحب کے قول کو لینا چاہیے تاکہ جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو. تو ہر جگہ اس طرح کلی طور پر اس کو جائز نہیں کہنا چاہیے. 49 کا وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ، کہتے ہیں کہ بے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یکون کل واحد من المبیع والثمن معلوما، کہ مبیع و ثمن میں سے ہر ایک چیز معلوم ہو. اگر وہاں مبیع میں جہالت ہے، خواہ اس کی جنس میں ہے یا قدر میں ہے، تو بے فاسد ہوگی. دیکھیے، باطل نہیں ہوگی، میں نے آپ کو شروع میں جو سمجھایا تھا. ہاں، بشرط یہ کہ وہ کیا ہو، مفضی الی النزاع ہو. ہاں، اگر عاقدین میں سے کوئی ایک شرط لگا دے خیار تعین کا، تو پھر اس پر خیار تعین کے احکام وہاں پر لاگو مکمل کرتے. والجہالۃ فی تعین المبیع مفسدۃ، کہتے ہیں کہ تعین مبیع میں اگر جہالت ہو تو یہ اس سے بے فاسد ہو جائے گی. اگر مبیع ایسا ہے جس کی اکائیاں متفاوت ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا بکریاں وغیرہ،
مثل بیع شاۃ واحد غیر معین من القطیع، ریوڑ میں سے کوئی ایک غیر متعین بکری. اگر مبی ایسی چیز ہے جس کی اکائیاں متفاوت نہیں ہے تو وہاں عدم تعین مفسد بے نہیں ہے، جیسے کہ 10 کلو جو ہے وہ ایک گندم کے ڈھیر میں سے، اور مشتری کو وہاں پر اس صبرہ میں سے 10 کلو کا حق حاصل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو میں نے سمجھایا تھا. تو میں نے سمجھایا کہ اس کے ضمن میں نا حضرت نے شیئرز کی تفصیل بتائی ہے نا، تو ہم اس طرح کرتے ہیں. فی الحال اسی کتاب کو آگے لے جاتے ہیں. اگر شیئرز کی تفصیل اس میں آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو میں نے ابھی کورس والوں کو شیئرز پر الگ سے درس دیا ہے، بہت ہی مطلب تفصیل کے ساتھ نا، میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا. تو وہ انشاءاللہ میں ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گا. تو جو کچھ اس میں شیئرز کا آئے گا وہ اس میں آ جائے گا، باقی وہ ریکارڈنگ میں آپ کو دے دوں گا.